اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد۔ فقی کلاس کے اس دورے میں جس باب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اجتہاد اور تقلید کا باب ہے۔ اس باب میں ہم دونوں کام ساتھ ساتھ کریں گے کہ اجتہاد اور تقلید کے جو فقی مسائل ہیں وہ بھی ساتھ جو ہے وہ کور کریں گے، اور اجتہاد اور تقلید کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جوابات بھی کیا ہے ہم یہاں پہ دقیق طریقے سے کیا حاصل کریں گے۔ جو آج کا پہلا درس ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک فہرست کے طور پہ ہے، اور اس میں کون کون سے موضوعات کے اوپر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کیا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اگلا جو درس ہوگا اس میں پھر انشاءاللہ ہم تفصیل سے اجتہاد، کتاب الاجتہاد سے کیا ہے یہ چیز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کافی جو مومنین سے ہمارا بحث و مباحثہ رہا اس موضوع کے اوپر، تو ایک چیز جو سامنے آئی کہ جو مشکل ہے وہ الفاظ کی کیا مشکل ہے، کہ اجتہاد کا جو ہے وہ معنی انہیں صحیح نہیں بتلایا گیا، تقلید کا جو ہے وہ مطلب انہیں صحیح نہیں بتلایا گیا، کہ جس کی وجہ سے وہ اجتہاد کے خلاف ہوئے اور تقلید کے کیا خلاف ہوئے۔ یعنی یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو سنسیئر لوگ ہیں اور سنجیدہ لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ اجتہاد اور تقلید کا لفظ اور معنی غلط پہنچایا گیا ہمارے علماء کی طرف سے، کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اجتہاد کے بھی خلاف ہوئے اور تقلید کے بھی خلاف ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک گروہ جو دوسرا ہے کہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں، کہ جو ظاہری بات ہے جن کے اندر جو ہے وہ علماء اور فقہاء سے جو ہے وہ نفرت بھر چکی ہے، بغض کا وہ شکار ہیں، تو جو بغض اور نفرت کا شکار ہیں وہ در حقیقت جو ہے وہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ایک قسم کی آزادی چاہتے ہیں، اور جنت میں جانے کا جو شارٹ کٹ رستہ ہے وہ اس کی تلاش میں ہے، تو وہ ہمیشہ پھر علماء اور فقہاء کے خلاف رہے ہیں، اور انہیں آپ جتنے بھی دلائل دے دیں، جو بھی آپ بات کر لیں، وہ اس کی طرف نہیں آنے والے۔ وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ علماء کے اوپر تبرہ کرنے والے اور اس طرح کے کیا گروہ ہیں۔ تو ایسے جو غیر سنجیدہ افراد ہیں اس کی جو ہے وہ نہ کسی کو ٹینشن ہوتی ہے، اور نہ ہی کبھی ہمارے علماء نے اس کی ٹینشن لی ہے۔ بات جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو دلائل کے اوپر گفتگو کرنا جانتے ہیں اور سنجیدہ ہیں اور چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات سامنے آئی کہ اجتہاد اور تقلید کا مطلب غلط بیان کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ سوالات جنم لیے، جس کی وجہ سے وہ اگر کھل کے اجتہاد اور تقلید کے مخالف نہ ہوں تو کم از کم جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے کیا خلاف ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی کیٹیگری میں ہمارے بہت سارے جو اپنے طلبہ ہیں جو دین کے ساتھ جڑنے والے ہیں، طلبہ ہو کے خطبہ ہو کے، وہ بھی کیا اس چیز کا شکار ہیں۔ تو اس میں مثال کے طور پہ کیا غلطی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ جو اجتہاد کا ایک معنی مشہور کیا گیا کہ اجتہاد کہتی کسے ہیں کہ روایت اور آیت کو چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی چیز کیا گاڑ لینا، اپنی طرف سے کوئی چیز آپ بنائیں گے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کہیں گے کہ اچھا تو آپ اجتہاد کر رہے ہیں، اس کا سیدھا ذہن کدھر جائے گا؟ اجتہاد کر رہے ہیں کیا مطلب؟ یعنی فرمان اہل بیت کو آپ نے چھوڑ دیا اور قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے آپ کوئی اور چیز کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ تو کہیں گے بھی ایسے مجتہد کے اوپر ہماری لعنت ہے جو فرمان اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اب اس نے جو لعنت بھیجی ہے وہ کس وجہ سے بھیجی ہے؟ چونکہ اس کو اجتہاد کا معنی کیا غلط بتلایا گیا، اور یہی معنی کیا ہے مشہور بھی ہے۔ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو پاکستان کی اگر ہم مثال لے لیں کہ بینک کا جو نظام ہے وہ سودی نظام ہے، تو لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد کریں۔ اجتہاد کریں کیا مطلب؟ یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کے، یا قرآن و حدیث کو اس طریقے سے رگڑا دیں کہ کوئی گنجائش کیا وہاں سے نکالیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی رائے اجتہاد کے کیا معنی میں، اور یہی معنی کیا ہے جب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو آپ جیسے ہی نام لیتے ہیں مجتہد کا، اجتہاد کا، تو وہ لان تان کیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں جو لفظ اجتہاد اور لفظ جو مجتہد استعمال ہوتا تھا وہ صحیح معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ اسی غلط معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اسی کو رائے اور قیاس کے معنی میں کیا استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ ہمارا جو ہے وہ مکتب وہ رائے اور قیاس کا نہیں ہے، استنباط اور تفریع کا کیا ہے مقصد ہے، اور استنباط اور تفریع کا کیا مطلب ہے اس کو کیا ہے ہم اس چیز کو کیا واضح کریں گے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ انہیں یہ بتلایا گیا کہ یہ جو ہے وہ
قرآن سنت کے علاوہ جو ہے وہ اجماع اور عقل سے کیا ہے شرعی حکم نکالتے ہیں، اور اجماع اور عقل کو ان کو ایسے بیان کیا گیا کہ جیسے اجماع اور عقل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں یعنی فرمان اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی دو چیزیں ہیں۔ جیسے ولایت فقیہ کو بیان کیا گیا، یعنی ولایت فقیہ کیا مطلب کہ ولایت علی کو چھوڑ دیں، ولایت علی کے مقابلے میں کیا ہے ولایت فقیہ ہے۔ یا جیسے خوارج کو بیان کیا گیا کہ بھئی علی کی حاکمیت کیا مطلب ہے کہ اللہ کے مقابلے میں حاکمیت، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی اللہ حاکم ہے، مولا علی کہاں حاکم ہے، ٹھیک ہے تو یہ آپ شرک کر رہے ہیں کیا، اللہ ہی ہمارا حاکم ہے۔ تو انہوں نے وہ وہاں پہ نعرہ لگایا کہ بھئی لا حکم الا اللہ، حکم اور فیصلہ اور سارا وہ تو اللہ کی چلتا ہے، مولا علی کا نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ بھئی ولایت فقیہ جو ہے وہ ولایت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کیا کریں، لعنت بھیجیں۔ اسی طریقے سے جو قرآن اور سنت کے مقابلے میں اجماع اور عقل ہے، اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی کہ اجماع ہوتی وہ ہے کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اور خلیفہ اول کو بھی اجماع کی بنیاد پہ بنایا گیا، تو لہٰذا یہ لوگ بھی کیا اجماع کے قائل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصولی علماء اجماع کی بہت زیادہ شرائط لگاتے ہیں، اور اجماع کے ان کے نزدیک مقصد ہی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے اجماع کو ڈھونڈیں کہ جس کے اندر خود معصوم کے شامل ہونے کا بھی یقین ہو، جب ہمیں پتہ ہے کہ معصوم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، جیسے پوتی سے شادی کرنا، نواسی سے شادی کرنا، بھتیجے کی اولاد سے شادی کرنا، اس کے اوپر کوئی روایت اور کوئی آیت نہیں ہے، اجماع چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے اجماع چلا آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں کہ ہم اس اجماع کو نہیں مانتے لہٰذا جو ہے پوتی سے شادی جائز ہوگی، نواسی سے شادی جائز ہوگی، کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو اجماع ہے کہ پوتی اور نواسی اور اس کی جو آگے اولاد ہوتی ہے اس سے شادی کرنا کیوں حرام ہے، کیونکہ یہ جی بنت کا مصداق ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ بناتکم، تو قرآن نے بنات کی بات کی، حفیدات کی اور اسبات وغیرہ کی بات تو نہیں کی جو عربی زبان میں پوتے اور پوتیوں کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اجماع ہے کہ یہ بنت کا اطلاق یہاں پہ کس پہ ہوتا ہے، جو نیچے تک کیا چلتی جائے وہاں پہ کیا اطلاق چلتا ہے۔ اگر قرآن نے جو ہے وہ خالات اور اعمام یا روایات میں جو ہے وہ چچے اور ماموں یا پھپھیوں اور خالاؤں سے نکاح کے حرام ہونے کی بات ہوئی، تو اس کا سلسلہ بھی اوپر تک چلتا ہے یا نیچے تک چلتا ہے۔ یہ اوپر نیچے کے جو تشریح ہے یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے، یہ اجماع سے آئی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس اجماع کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ اجماع تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر آج کے بعد کیا ہے پوتی اور نواسیوں کے نکاح کو بھی حلال کہنے لگتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود بھی ہے ابھی، یعنی محمد علی مرزا انجینئر نے ایک محفل میں یہ کہہ دیا کہ بھئی بھتیجے اور جو بانجی ہوتی ہے اس سے تو شادی حرام ہے، لیکن جو اس کی اولاد ہے اس سے کیا ہے شادی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ کوئی روایت اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اجتہاد ہے تم لوگوں کا، میں کیا اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو ہے وہ مجھ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ مکتب تشیع کا اجماع ہے، اہل سنت کا تمام علماء کا اجماع ہے کہ ان کی اولاد سے کیا شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ کیا ہے محرم ہے انسان کے لیے۔ تو ان کا اجماع ہے، ہاں جی اجماع ہے۔ تو اب اجماع کی کیا حیثیت ہے، اجماع کی یہ حیثیت ہے کہ کچھ چیزیں بڑی واضح ہوتی تھیں اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں، کہ جس میں ہمیں 100% یقین ہے کہ معصوم بھی اس کے اندر کیا شامل ہیں، پوتی سے شادی کرنا، نواسی سے شادی کرنا، بھتیجے کی اولاد سے، بانجیوں کی اولاد سے، یہ سارے اجماعی مسائل چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سینکڑوں کے اجماعی مسائل ہیں کہ جو اہل بیت کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، علماء کے اجماع، آج تک کسی ایک نے اس میں مخالفت نہیں کی۔ تو اب سب کے سب سنی شیعہ یا فقط جو ہے وہ شیعہ علماء ایک غلط بات کے اوپر جمع ہو جائیں، اور جو ہادیان وقت ہیں وہ ان کی مخالفت بھی نہ کریں، کسی بندے کو نہ بھیجیں مخالفت کے لیے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہادی ہونے کے برخلاف ہے، ہدایت کے برخلاف ہے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں اجماع کی بنیادی شرط کیا رہتی ہے کہ اجماع وہی حجت ہے کہ جس کے اندر معصوم کے شامل ہونے کا یقین ہو، اور اس چیز کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور اصول فقہ کی جو ہماری کتابیں ہیں وہ ریفرنس بھی کیا آپ کو نوٹ کروائیں گے۔ سید ثانی دامت ظل العالی نے استفتاء کے جواب میں یہ لکھا کہ اجماع ہے ہی سنت کا حصہ، سنت سے ہٹ کے کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ اجماع میں معصوم کے شامل ہونے کا یقین ہے، تو کیا ہو گیا، سنت کا حصہ ہو گیا۔ سنت یعنی سنت معصوم، اللہ کے رسول سے ہٹ کے کوئی بھی معصوم کی سنت۔ اچھا، اسی طریقے سے جو چوتھی چیز عقل ہے، عقل کے اوپر ان کو یہ بیان کیا گیا کہ بھئی عقل سے یہ کیا بناتے ہیں، دین بناتے ہیں، بس ایسے سوچتے رہتے ہیں، دین کیا بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو عقل سے کیا دین بنا رہے ہیں، عقل سے جو ہے حلال و حرام طے کر رہے ہیں، جبکہ عقل کا کیا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس کو اصول فقہ میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ عقل کے جو احکام ہیں وہ دو تقسیمیں ہوتی ہیں، ایک مستقلات عقلیہ اور غیر مستقلات عقلیہ۔ مستقلات عقلیہ میں بیان کیا گیا کہ فقط ایک ہی حکم ہے، اور ایک حکم کون سا ہے کہ عدل کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، اور ظلم کرنا کیا ہے بری بات ہے۔ باقی جتنے غیر مستقلات عقلیہ ہیں اس میں آپ کو روایت اور آیت کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر روایت یا آیت میں یہ ہے کہ حج کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، تو پھر یہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے پاسپورٹ بنوانا
اور ویزا لگوانا، یہ چیزیں میں کیا ہوں گی؟ واجب ہوں گی۔ اب کوئی کہے کہ یہ جی مولانا آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ پاسپورٹ بنوانا واجب ہے، ویزا لگوانا واجب ہے؟ تو آپ کہیں گے عقل ہے، عقل نے کہا ہے کہ حج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جو مقدمۃ الواجب ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یعنی یہ چیز بھی آپ یہ نہیں ہے کہ بھی عقل سوچ رہی ہے ایسی حلال حرام بنا رہی ہے، نہیں، شریعت کے احکام ہوتے ہیں، کچھ کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے یہ کیا ہوتی ہے؟ طے ہوتی ہے۔ کوئی روایت نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو، بس ایسی عقل سوچیں اور کوئی حکم بیان کر دیں، یہ جو ہے وہ شریعت میں کیا نہیں چلتا، اس سے کوئی حلال حرام نہیں بنتا۔ لہٰذا عقل بھی بالآخر پلٹ جاتا ہے کس کی طرف؟ سنت کی طرف۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اجماع کی شرائط کو اور عقل کی شرائط کو دیکھا جائے تو وہ سنت کا حصہ ہی بن جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں کیا ہے تفصیل سے کیا ہوں گے؟ بیان ہوں گی کہ جہاں سے شبہ کیا لوگوں کے پیدا ہوئے، اعتراضات کیا ہے پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ تو ساری کہانی کہاں پہ چلی؟ اجتہاد میں چلی، کہ اجتہاد اور اجتہاد کہاں سے کرتے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل، یہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو اشتباہات پیدا ہوئے اور انہوں نے کیا ہے سب فقہا کو کیا سنانا شروع کر دی۔ جب کہ آپ واضح کریں کہ ہمارے یہاں اجتہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ذہن سے کوئی چیز بنائیں گے۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے آپ غور و فکر کریں گے، جو آپ کو سمجھ آئے گا وہاں سے وہ آپ کے لیے کیا حجت ہوگا۔ تقلید کے اوپر آ جاتے ہیں، تو تقلید کے اوپر بھی یہ حالات ہوئے۔ تقلید کو ایسے بیان کیا گیا کہ بھئی اگر آپ تقلید کے بغیر کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تقلید کے بغیر نکاح ہوا تو باطل، تقلید کے بغیر طلاق ہوئی تو باطل، تقلید کے بغیر آپ نے جنازہ پڑھا تو باطل، تقلید کے بغیر وضو کیا، نماز پڑھی تو باطل، یہ مشہور کیا گیا۔ اب وہ اگلے بندے تو بھئی گالیاں دیں گے، ظاہری بات ہو گیا، اچھا تو ہم نے فقط آپ کے مجتہد کی تقلید نہیں کی، ہمارے نماز روزے باطل ہو گئے، یہ کیسے جو ہے وہ دین ہے؟ حالانکہ انہیں جو ہے وہ پورا مسئلہ نہیں سمجھایا گیا کہ باطل ہونے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، اور توضیح کے اندر پوری بات کیا لکھی ہوئی ہے وہ نہیں بیان کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان کو پوری بات بیان کی جاتی کہ باطل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو بعد میں پتہ چل جائے کہ میرا عمل غلط تھا اور میں غلط نمازیں پڑھتا رہا، غلط وضو کرتا رہا، تو وہ اس صورت میں کیا باطل ہوگا۔ وہ بھی ہر صورت میں باطل نہیں ہوگا، کچھ صورتوں میں کیا باطل ہوگا کہ جب مشکل کیا ہو، رکن کی کیا مشکل ہو، رکن کے اندر کیا گڑبڑ ہوگی تو پھر بطلان ہوگا۔ بعض کا کیا بطلان نہیں ہوتا کہ جب رکن کے علاوہ کوئی چیز کیا چھوڑی ہو۔ تو یہ ساری ڈیٹیل کیا انہوں نے نہیں بتلائی گئی کہ باطل ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ آپ نے یہ جو ابھی تکے مارے ہیں، وضو کیا ہے بغیر اپنی نانی اماں کے کہنے پہ یا دادی اماں کے یا علاقے کے کسی مولوی نے سکھا دیا، یہ وضو آپ کا کب تک ٹھیک رہے گا؟ کب آپ اسے ٹھیک سمجھیں گے؟ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو جو ہے وہ ایک ایسا فقی جو عالم ہے اور فقی عالم ہے اس کی تحقیق کے مطابق جا رہا ہے، تو تب آپ اس کو ٹھیک سمجھیں گے۔ لیکن نہ آپ خود مجتہد ہیں، نہ آپ نے جو ہے وہ کسی مجتہد کے اوپر بھروسہ کیا، تو وہ تو ایک آباء و اجداد کی بات ماننا ہوگی نا، کہ آباء و اجداد نے ایسا سکھا دیا تھا۔ اب اس کی گارنٹی کیا رہتی ہے کہ کیا میں اس کو کافی سمجھوں یا کافی نہ سمجھوں؟ تو یہ ساری کیا بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سید سیستانی نے، سید خلیل الرحمن نے، سب نے باطل کا معنی لکھا منہاج السالکین کی کتابوں میں، کہ باطل کا مطلب کیا ہے کہ انہ لا یجوز له الاکتفاء ولا ذالک، کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کافی سمجھے، کافی نہ سمجھے، یہ مطلب کیا باطل ہونے کا ہے۔ اور اگر بعد میں وہ تحقیق کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا عمل تو ٹھیک نکلا ہے، تکا لگ گیا، تو وہ ٹھیک ہوگا، وہ کوئی کیا باطل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پہ آدھا مسئلہ عوام کو بیان کیا گیا، اور تقلید ان کے لیے ایسے بیان کی گئی کہ تقلید ایسی ہے کہ جیسے طریقیت اور شریعت چلتی ہے، کہ آپ کسی جو ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ اور سلسلہ سروردیہ میں جڑتے ہیں جا کے، تو تب جا کے کہے آپ کے اعمال صحیح ہوتے ہیں اور آپ کی عبادات صحیح ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ پیری مریدے کا جو کنسیپٹ وہاں پہ موجود ہے، اس کو بالکل کہاں پہ انہوں نے جوڑا؟ تقلید کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ تقلید بھی کیا ایسی ہے کہ آپ نے کیا باقاعدہ ایک نیت کرنی ہوتی ہے کہ آج کے بعد میرے حلال حرام واجبات جو بھی ہوں گے وہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب یا فلاں مجتہد صاحب کے مطابق ہوں گے، اس طرح کی جو ہے وہ نیت۔ حالانکہ فقہا نے کہا کہ ایسی نیت کرنا اور باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح کا قصد کرنا، یہ چیزیں کیا ضروری نہیں ہوتی۔ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے، یہی تقلید کے لیے کیا کافی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ہم ریفرنس وغیرہ دکھائیں گے کہ تقلید کا جو اصل معنی ہے وہ کیا درست بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ کیا ہوگی؟ دو چیزیں ہوگی کہ اجتہاد کے مطلب غلط بیان کیے گئے ہیں، تقلید کے مطلب غلط بیان کیے گئے ہیں، عوام کو جو ہے وہ ایسی غیر معقول چیز بیان کی گئی تقلید اور اجتہاد کو کہ انہیں یہ لگا کہ یہ چیزیں تو کیا غلط ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر کیا ہماری کیا ساری بحث چلے گی۔ تیسری جو چیز جو بہت زیادہ کیا ہمارے ہاں چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تقلید تو شروع کب ہوئی ہے؟ یہ غیبت کبریٰ میں کیا شروع ہوئی ہے، غیبت صغریٰ میں بھی کیا تقلید نہیں تھی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تقلید جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے سے کیا چل رہی ہے، یعنی جب بھی کسی بندے نے جو ہے وہ معصوم سے ہٹ کے غیر معصوم سے سوال کیا ہے اور غیر معصوم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ بس یہی حکم شرعی ہے، تو یہ اس کی بات کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ کیا ہوگی؟ تقلید ہوگی۔
اور تقلید کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ کے اوپر عمل کرنا۔ تو اب فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ یا روایت ہوتا ہے، یا روایت کا مفہوم ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس زمانے میں مفتی کیسے ہوتے تھے، فتویٰ کیسے دیا جاتا تھا، یہ بھی ایک کیا ہے تاریخی بحث ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی کیا ہے ہمارے جو ہے وہ حصہ رہے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ ایک شبہ جو ہے وہ پیدا کیا گیا کہ بھی تقلید تو بہت بات کی ایجاد ہے، معصوم کے زمانے میں یہ ہوتی ہی نہیں تھی، تو جو چیز بات کی ہے نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کیوں لیں، ہمیں کیا معصوم کے زمانے کی چیز چاہیے۔ تو اب وہ معصوم کے زمانے کی چیز چاہیے، اب وہ معصوم کے فرامین کی طرف جاتے ہیں کہ معصوم نے کب کہا ہے کہ سب لوگ فلاں کی تقلید کرو، وہ دکھاؤ جی پہلا مرجع کون تھا، پہلا مفتی کون تھا، یہ کیا ساری کیا بحث ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں تقلید کیسے ہوا کرتی تھی، کیسے نہیں ہوتی تھی، اور سسٹم کیا تھا، اس چیز کو بھی کیا انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، واضح کریں گے۔ یہ 3 نکات ہو گئے۔ چوتھی چیز جو اس میں بہت اہم چیز رہتی ہے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے اس کو یاد کرنا، کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے، جب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، جب کتب اربعہ موجود ہیں، ساری احادیث موجود ہیں، تو ہم وہ پڑھیں گے اور اس سے اپنا حکم شرعی کیا سمجھ لیں گے۔ یعنی ہم بھلا کوئی جو ہے وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، آپ ہمیں جاہل کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث پڑھنا نہیں آتی، ٹھیک ہے، تقلید تو وہ کریں کہ جو کیا ہوں جاہل ہوں۔ یہاں سے وہ جذبات میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ تقلید کا مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رجوع الجاہل الی العالم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں جاہل کہہ رہے ہیں، تو وہ آگے سے پھر غصے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جاہل تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا، ہم شیعان اہل بیت ہم کبھی جاہل نہیں ہوتے، جاہل تو کون ہوتے ہیں؟ دشمن اہل بیت ہوتے ہیں، ہم تو کیا ہوتے ہیں؟ شیعتنا المتعلمون، کہ شیعہ تو کیا ہوتے ہیں؟ کبھی جاہل نہیں ہوتے، شیعہ تو متعلم ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا ہے تقلید کو چھوڑ دیا۔ اب تقلید چھوڑنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کیا انہوں نے احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ سے، کہ جب بھی وہ نکاح پڑھتے تھے اپنے تو جنازے پڑھتے تھے تو وہ حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے تھے؟ نہیں، وہ نہ انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھیں، نہ علماء سے پوچھا، بس وہ کرتے کیا رہے، علی علی کرتے رہے، اور ان کا کیا نظام سارا اس طریقے سے کیا چلتا رہا۔ تو لہٰذا یہ ایک شبہ ہے کہ جب احادیث موجود ہیں تو ہم تقلید کیا کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے چونکہ انہوں نے احادیث کا کیا مطالعہ نہیں کیا۔ احادیث کا اگر وہ مطالعہ کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ امام صادق علیہ السلام کی معتبر روایت ہے زرارہ کی کہ کوے کی تمام اقسام کھانا حلال ہے، اور قرآن نے جو ہے وہ کوے کو حرام نہیں کیا، لوگ بس بیچارے کو چھوڑ دیتے ہیں، وگرنہ تو یہ چیز کیا ہے حلال تھی۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کے اتنے زیادہ فرامین ہیں کہ وضو کا طریقہ انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے بیان کیا، ایک ہی امام کی کیا ہے 3 4 آپ کو حدیثیں ملتی ہیں۔ باقاعدہ شیعوں نے پوری ایک کتاب لکھی کتب اربعہ میں سے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے الاستبصار فی مختلف من الاخبار، کہ ہم آپ کو جو ہے وہ مختلف روایات دیں گے جن کے اندر کیا اختلاف ہے، اور اختلاف روایات اہل بیت علیہ السلام کا یہ اتنا بڑا طعنہ تھا کہ بہت بڑا جو ہے وہ طعنہ شیعوں کو دیا جاتا تھا، کہ یہ مثلا شیعہ کہتے تھے نا انہیں کہ بھئی تمہارے جو ہے وہ 4 امام ہیں اور چاروں اماموں کی فقہ مختلف ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے کہ ہمارے تو چلو چاروں کی مختلف ہے نا، تو آپ کے ایک امام صادق ہے اس کی بھی 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا طعنہ ہوتا تھا، اور یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی ایک ہی امام سے 3 4 قسم کی کیا روایات ہیں۔ اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاف روایات کی کیا بحث کہتے ہیں، اور اس بحث کا اسے علم ہوتا ہے کہ جو حدیث کا کیا کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی غیر مقلدین میں ہمارے پاکستان میں، وہ ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے لکھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ہم شریعت کے احکام بتائیں گے فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، اور انہوں نے کیا ہے اپنی مرضی کا ایک فرمان سلیکٹ کر کے کیا لکھ دیا، اس کے مخالف دوسرا فرمان کون سا ہے اسے کیا ہے وہاں پہ لے کر ہی نہیں ہے۔ یعنی جیسے فرض کریں کہ انہوں نے ایک اپنا پیج بنایا فیس بک کے اوپر، اس کا نام کیا رکھا؟ سوال عوام کے جواب امام کے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے شرعی حکم پوچھیں، ہم آپ کو کیا ہے ہمیشہ حدیث دیا کریں گے، فتویٰ نہیں دیا کریں گے۔ لوگوں نے کہا ماشاءاللہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں حدیث معصوم مل رہی ہے۔ اس گروپ میں میں ایڈ کیا، مجھے بھی، آپ بھی جو ہے ایڈ ہوں، ہمیں دیکھیں جی ہمارے کیا نظام چل رہا ہے، ہمیں فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک جو ہے وہ مومن نے پوچھا کہ بھی وضو کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، مجھے آپ وہ بیان کر دیں، تو انہوں نے وضو میں ایک حدیث بیان کی کہ وضو جو ہے وہ النوم والبول، ٹھیک ہے، والریح، اس سے کیا ہے وضو باطل ہو جاتا ہے، کہ انسان سو جائے، پیشاب خارج ہو جائے، کیا ریح خارج ہو، یہ ایک حدیث کے اندر 3 چیزیں ذکر ہیں۔ تو انہوں نے ایک حدیث دے دی اور کہا کہ بھی ان 3 چیزوں سے کیا ہے وضو باطل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھی اور حدیثیں بھی ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے، مجوسی کو مصافحہ کریں تو وضو باطل ہو جاتا ہے، کافر کو ہاتھ لگائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے، کتے کو ہاتھ لگائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 4 5 حدیثیں نیچے میں نے سینڈ کر دیں کہ یہ کیا گڑبڑ ہوگی، ہم تو کچھ اور بتا رہے تھے، ابھی تو جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وضو کیا ٹوٹ جائے گا، اب ہم کیا کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ اور ان مسئلہ پوچھا تو اس کے مخالف بھی کیا حدیث موجود ہیں وہ بھی کیا سینڈ کر دیں۔
تو بہرحال اس طرح کچھ دن کرتے رہے تو انہوں نے ہمیں بھی کیا گروپ سے سائڈ پہ کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس چیز کا رائے حل موجود نہیں ہے. اور رائے حل کیسے موجود نہ ہو کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جب جوانی کے ایام میں کتاب لکھی، ان کے استاد تھے شیخ مفید علیہ الرحمہ، انہوں نے جو ہے وہ کتاب لکھی تھی فتویٰ کی المقنع، توضیح المسائل کی طرح تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جتنے فتاوی ہیں وہ فتویٰ میں اوپر لکھوں گا اور نیچے میں کیا ہے احادیث وغیرہ کیا جمع کروں گا. تہذیب الاحکام جب انہوں نے لکھنا شروع کی تو اس کے مقدمہ میں کیا انہوں نے یہ بات لکھی کہ بھئی اتنا ہمارے پاس روایات کا اختلاف ہے کہ ہمارے استاد یہی شیخ مفید علیہ الرحمہ ابو عبداللہ انہیں کہتے تھے. وہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا نام الہروی لکھا، العلوی الہروی، کہ وہ جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا، سنی تھا، شیعہ ہو گیا. اور شیعہ ہونے کے بعد جب اس نے فقہی ہماری احادیث کا مطالعہ کیا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اتنا زیادہ اختلاف ان کا، ایک امام کی باتیں جو ہے آپس میں نہیں ملتی. تو وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا، سنی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا مذہبی باطل ہے سارے کا سارا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کیا اختلاف رکھے. وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا، الٹے پاؤں پھر گیا اور دوبارہ سے کیا سنی ہو گیا. وہاں پہ شیخ طوسی نے لکھا کہ یہ بندہ کوئی دلیل سے شیعہ نہیں ہوا تھا، بس کسی کے کہنے پہ کسی کی تقلید میں آ کے شیعہ ہو گیا، تو تبھی کیا یہ واپس چلا گیا. مطلب یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ لوگ جو ہے وہ شیعہ کو چھوڑ کے، مذہب کو چھوڑ کے کیا ہے سنی ہو گئے اس اختلاف کو کیا دیکھنے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا اتنا زیادہ کیا ہے اختلاف موجود ہو، اور یہ ہوتا بھی ایسے ہے. یعنی ہم نے خود اپنے شیعوں کو آزمایا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے جو ہے وہ فیس بک کے اوپر یہ بحث شروع کی ہوئی تھی کہ سید سیستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ بیوی کی جو ہے وہ دوبر میں جماع کرنا جائز ہے اگر کیا ہے بیوی راضی ہو، فقط کیا شدید مکروہ ہے. تو اس نے آگے ایک روایت لگائی کہ امام نے کہا کہ جو ہے وہ دوبر میں جماع کرنا جائز نہیں ہے. ایک روایت لگائی، ادھر سید سیستانی کا فتویٰ لگایا، اور نیچے کیا ہے لان تان کا سلسلہ شروع کہ یہ دیکھو جی قول معصوم کے خلاف فتویٰ آ گیا. تو میں نے سوال کیا کہ بھی جو بندہ بھی یہ کہے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح کا جماع کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں کیا آپ نظری رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس پہ لعنت، اس کے باپ پہ لعنت. تو میں نے نیچے 6 روایات امام صادق علیہ السلام کی ڈال دیں جس میں امام نے فرمایا تھا کہ یہ جماع کرنا جائز ہے اور یہ حرام نہیں ہے. اور باقاعدہ اگلے نے جب اعتراض کیا کہ قرآن میں حرام لکھا ہوا ہے، امام نے اس کا دفاع کیا کہ وہاں حرث لکم سے کیا مراد ہے کہ جب تمہیں اولاد کی ضرورت ہو تو تب اس رستے سے آنا ہے، اگر نہ اولاد کی ضرورت نہ ہو تو جہاں سے چاہو تم آ سکتے ہو. تو اس طرح کی 6 روایات. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں اس کا راوی زرارہ ضعیف ہوگا ابو بصیر. میں نے کہا آپ کے جو راوی زرارہ ابو بصیر ہیں وہ صحیح ہے اور ہمارے کیا ہے ضعیف ہو گئے، تو کیا مطلب ہے؟ اب لعنت اس کے اوپر بھی بھیجو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے. حدیث کا مطالعہ کرتے تو یہ 2 باب بالکل ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں. 72 اور 73 نمبر کیا باب ہے، بابوں کا نام بھی ایسے ہے 72 اور 73. ایک میں جو ہے وہ جواز کی روایات ہیں، ایک میں کیا حرمت کی روایات ہیں، دونوں طرح سے. تو باقاعدہ ایک مومن کو کسی نے کہا کہ بھی اگر یہ بات علامہ مصری نے لکھی ہو کتاب میں آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں میں لعنت بھیجوں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس نے آگے فرمان پیش کیا اور لعنت بھیجی سیدھے کر کے. اگر جو ہے وہ کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ 2 گواہیاں نماز میں پڑھو اور نماز ہماری ختم ہوگی، اٹھ کھڑے ہو، کیا کہو گے؟ کہتے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر. امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم تشہادتین فانصرف، 2 گواہیاں پڑھ لو تو اٹھ کھڑے ہو، اب لعنت بھیجو اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ احادیث کا بھی کیا ہے پورا مطالعہ نہیں کرتے، نہ لوگ کرتے ہیں نہ ہم لوگ کرتے ہیں، تو پھر بات کیا ہے آگے نہیں بنتی. تو لہٰذا ہمارا ایک پورا چیپٹر ہوگا کہ جس میں ہم مختلف فتاویٰ کے جو احادیث ہیں، 18 سوال جو ہے ہم نے تقریباً استفسار سے لیے ہوئے ہیں مختلف احادیث کے. وہ آپ کو کیا چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہمارے پاس تو احادیث ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ کے بسم اللہ احادیث ہیں، یہ احادیث ہیں، جاؤ کہ عمل کرو. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ فن کے ہو ماتاب لکم مسنا مسنا، فن کے ہو تم نکاح کرو 2 سے، 2 سے آغاز ہوا نا، مسنا مسنا ثلاثہ ثلاثہ. فن کیوں کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر کا کیا مطلب ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، 2 شادیاں کرو. ایک شادی کا تو حکم نہیں ہے، لہذا 2 شادیاں کرنا کیا ہو گئیں؟ واجب ہو گئیں. اور ادھر چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ کوے کی ساری اقسام حلال ہیں، لہذا دوسری شادی کیجئے، واجب ادا کیجئے اور کوا بریانی بنائیے اور سب مومن کو کیا ہے دعوت دیجئے تاکہ قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے اوپر خود عمل کریں، لیکن وہ اس بات کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. تو ایسی ساری مثالیں کیا ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. شہادت ثالثہ کے ایشو پہ، باقی جو ایشوز ہیں عوام کے، مختلف روایات کا مجموعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لہذا جو لوگ قول معصوم کی بات کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ جہالت ہے کہ کوئی بھی محدث، کوئی بھی راوی قال امام صادق لکھتے تو وہ میرے مولا کا فرمان بن جاتا ہے، نہ ان کو غرض ہے سند سے،
نہ ان کو غرض ہے کتاب سے، نہ ان کو غرض ہے کہ یہ کتاب کس صدی میں لکھی گئی، لکھنے والا کون ہے، اس کی نسبت ثابت ہے یا ثابت نہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ بس کوئی عربی کی کتاب ہو یا فارسی کی کتاب ہو، قال امام صادق لکھا ہو تو جی میرے مولا کا فرمان ہے، بات ختم ہو گئی۔ نہ سند کے اوپر بات کرنی، نہ کتاب کے اوپر بات کرنی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا مواد ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ مواد مرتب کیا ہوا ہے، وہ آپ سب کو کیا دیں گے، اس کے اوپر کیا آپ سے کیا پریکٹس کروائیں گے۔ تو یہ تقریباً کیا ہے ایک اجمالی کیا ہمارے پاس خلاصہ رہے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ہماری اسکرین سیٹ ہوتی ہے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی آئیں گی، اور کتابیں بھی میں آپ کو کہوں گا کہ کون کون سی آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں حدیث کی کتابیں، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے ماہر بنیں گے، اور یہاں پہ انشاءاللہ پھر آپ آ کے پریکٹس بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے، ان چیزوں کو لکھیں بھی صحیح، اور آپ اس میں کیا اشکالات بھی کریں گے، اور چونکہ آپ لوگ خطیب بن رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو مزید مرتب بھی کریں گے کہ اس بات کو جو ہے عوام کو کیسے سمجھانا ہے، کون سے الفاظ میں سمجھانا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے جو میں ہے وہ آپ سے کیا اس سلسلے میں استفادہ کیا کروں گا کہ ایک ہماری بحث ختم ہوتی ہے فرض کریں تو اس کے اوپر آپ کو یہاں پہ ممبر پہ جگہ دی جائے گی کہ آپ جو ہے اس موضوع کو کیسے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کن الفاظ میں کیا سمجھاتے ہیں۔ لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ خود 100% اس چیز کو سمجھیں گے، اور 100% سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میری بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جب تک آپ کے دل میں وہ بات بیٹھے نہیں۔ تو لہٰذا سوال و جواب کی کھلی اجازت ہوگی، بحث و مباحثہ کی یہاں پہ کیا مکمل اجازت رہے گی، تاکہ چیزوں کو کیا خود سمجھیں اور اس کو کیا حل کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔